یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 88. یا علی مدد. مومنو، 3 برس کے بعد آپ کی سیوا میں آیا ہوں. گرپیر حسن کبیر الدین ماں باپ کا میں کنان آپ کے سامنے بول کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور یہی میری آواز ہے. ہمارے جو گنان ہیں ان گنانوں کے اندر دین دنیا کی دوربنی ہے. ان گنانوں کے اندر روحانی چیزیں ہیں. ان گنانوں کے اندر ہمیں دھرم سکھایا گیا, امام کی محبت سکھائی گئی, دنیا میں کس طرح سے چلنا یہ سکھایا گیا. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ جب اصل اپنے زمانے کے اندر پیغمبروں کی طرف سے رجوع کیے گئے, اس زمانے کے اندر وہ مذہب بالکل سچے تھے. لیکن ہر زمانے کے اندر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تو مذہب کے اندر جو تھوڑے سے پھیر پھار کیے گئے, کچھ لوگوں نے مانے باقیوں نے نہیں مانے. اس طرح دنیا کے اندر جدے جدے دھرم ہو گئے. لیکن تمام مذہب جتنے بھی ہیں, خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے جتنے مذہب ہیں, ان کے اندر روحانیت سکھائی گئی اور دنیا بھی سکھائی گئی. اس زمانے کے اندر آج کی دنیا میں اسلام دین خدا تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں چھیلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اور اس کو ہم اسلام دین کہتے ہیں. مگر یہ اسلام دین ہر نبیوں کا دین تھا. ہر زمانے کے اندر دین اسلام آیا, اور اس دین اسلام کے اندر اسلام کو سمجھنے کے لیے جو سچا طریقہ ہے وہ ہم اسماعیلیوں کا طریقہ ہے. اسماعیلی طریقے کو لوگ نہیں سمجھ سکے. لوگوں کی بات کیا کروں, ہم خود بھی سمجھ نہیں سکے اچھی طرح. لیکن یہ جو مذہب ہے یعنی اسماعیلی مذہب, اس کا مین دھیے یا ایم یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہماری زندگی اچھی رہے اور مرنے کے بعد بھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچیں. اس لیے ہم کو ہمارے امام نے ہمیشہ یہ بتایا کہ کیپ بیلنس بٹوین یور ٹیمپورل لائف اینڈ اسپرچل لائف. ٹیمپورل لائف سے مطلب ہے دنیا کی زندگی, لیکن ہمارے مذہب کا جو سب سے بڑا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور میں سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے جدا پڑے. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی روحانی ڈیولپمنٹ کر کے واپس خدا کے نور میں جائیں. یہ اسماعیلی مذہب کا ایم ہے. گرپیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے یہ جو گنان, چھوٹا سا گنان 4-5 کا ہم بہت دفعہ جماعت خانے میں پڑھتے ہیں, بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں, اس کے اندر اسی روحانی میسج کو ذکر کیا گیا ہے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو, زندہ رہو, اللہم صلی علی محمد وعلیہ. جی اونچا رے کوٹ بہو چنا, نیچے وہے دریا, اونچا رے کوٹ بہو چنا, نیچے وہے دریا, ہورے دریا مادی ماں چلی, سایاں تارن آوہوں رے درشن وینا باوری.
عالم گھر آؤ سائیاں گھر آؤ بندو بھولیو تاری بندگی سائیاں صورت بتاؤں رے درشن بینا باوری. یہ ایک عاجزی ہے. امام کے حضور میں ایک لیمنٹیشن ہے. جب انسان کسی دکھ میں پڑتا ہے تو اس کے دل کے جو ادگار ہوتے ہیں وہ رونے جیسے ہوتے ہیں. اپنے دکھ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر انسان کا ہمیں رونا نظر آئے. مولانا جلال الدین رومی کی آپ مثنوی پڑھو کہ جس کے لیے ہمارے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے بہت بھارپورک فرمایا کہ تم مثنوی رومی پڑھو, شمس تبریز کی مثنوی پڑھو, حافظ شیرازی کے کلام پڑھو تو تمہیں معرفت کا گنان ہوئے. مولانا رومی کو جب تلک کے شمس تبریز مرشد کے طور پہ نہیں ملے تب تلک مولانا رومی ایک شریعتی آدمی تھا. بھلے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا لیکن شریعت میں پڑا تھا. مرشد کی جب اس کو ملاقات ہوئی اس کا انتکرن کھل گیا, اس کو طریقت اور حقیقت کا پتہ لگا, دل نرم ہو گیا, شریعت کی سختی نکل گئی, سٹبننس نکل گئی اور اس کو خدا کی محبت کا پتہ لگا. پہلے مرشد کی محبت لگتی ہے. مولانا شمس اس کے دل میں آگ لگا کے, طریقت کی آگ لگا کے بھاگ گئے. ایسے گم ہوئے کہ یہ ڈھونڈتا تھا. 3 برس نکل گئے, حضرت شمس کہیں نظر نہیں آئے. دمشق کے بازار میں مولانا رومی چلے جاتے تھے. ان 3 برسوں کے اندر حال بحال ہو گیا, شکل بدل گئی, چہرہ بدل گیا, حالت بدل گئی, کھانا پینا بند ہو گیا, نیندر آرام گھٹ گیا, سوکھ کے کانٹا ہو گیا. ہر وقت مرشد کی طلب لگی رہی. ایک چوک کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا فلوٹ بجاتا تھا. ہم اس کو مرلی بھی کہتے ہیں, وانسلی بھی کہتے ہیں, انگلش میں فلوٹ کہتے ہیں. بانس کا ٹکڑا, اس میں چھید ڈال کے ایک سائڈ تھوڑی نیرو کر دیتے ہیں اور منہ سے اس کو سوراخ کے اوپر اس کے جو ہولز ہوتے ہیں انگلیاں رکھ کے یہ بانسلی بجتی ہے. ایک آدمی بانسلی بجاتا تھا. اس کے اندر سے جو آواز نکلتی تھی وہ دردناک آواز تھی, دل میں درد پیدا کر دے. مولانا رومی نے سنا, اس کے نزدیک جا کے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ مرلی بجاتا تھا اور یہ روتا تھا. رومی کی مثنوی کا سب سے پہلا جو شعر ہے, کپلیٹ ہے, وہ یہی ہے, بشنو از نئے چوں حکایت می کند. اے لوگوں سنو سنو, یہ جو وانسلی ہے یہ ایک کہانی بیان کرتی ہے. اس نے نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی, نہ کوئی خدا کا نام لیا, نہ رسول کا نام لیا. اس کی مثنوی اس پہلے بانسلی کے نام سے شروع ہوتی ہے. بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. اے لوگوں سنو, یہ جو وانسلی ہے
یہ اپنی کہانی خود کی سٹوری بیان کرتی ہے. یہ وانسلی رو رہی ہے اپنی اصل سے جدا ہو کے. یہ وانسلی رو رہی ہے. اصل کون سا؟ وانس کا جھاڑ. بیمبو ٹری میں سے اس کو کسی نے کاٹا اور اس میں چھید کر کے ہول کر کے اس میں ہوا لگاتے ہیں تو یہ روتی ہے. اور اس کے سننے سے دل میں درد پیدا ہوتا ہے. انسان جب کسی دکھ میں یا جدائی میں ہوتا ہے تو دوسروں کا دکھ دیکھ کے اس کے من میں سدھیارا آ جاتا ہے. اسی اصل کی جدائی کو یاد کر کے کہ ہم بھی اپنی اصل سے جدا ہو گئے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے. اور ہماری جو روح ہے، ہم جس کو آتما کہتے ہیں یا سول کہتے ہیں، وہ امام کے نور سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے جدا ہوئی. یہی بات پیر حسن کبیر دین اس گنان کے اندر 4 ریتی میں سمجھاتے ہیں، 4 پاٹ میں. اونچا کوٹ، کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. بہت اونچا ایک قلعہ ہے. قلعہ یعنی ایک فورٹ ہے. جنہیں پرانے زمانے کے اندر دشمنوں سے بچنے کے لیے سٹیز اور ٹاؤن کے آجو باجو میں ایک اونچی دیوار بناتے تھے. اس کے دروازے بڑے مضبوط بناتے تھے اور دیوار بھی بہت اونچی ہوتی تھی. دیوار کے اوپر دروازوں کے پاس ٹاور بناتے تھے. اس کو سٹی کو، گام کو فورٹیفائی کر دیتے تھے تاکہ چور ڈاکو اندر نہ آوے اور کوئی دشمن باہر سے آ کے حملہ نہ کرے. اس فورٹ کے اوپر چڑھنا کسی آدمی کا کام نہیں. آدمی چڑھ نہیں سکتے کیونکہ ایک تو دیوار بہت اونچی ہوتی ہے، دوسری نیچے آ کے دیوار سلوپ بن جاتی ہے اور پھر اس کے آجو باجو میں پانی بھر دیتے ہیں کہ کوئی اوپر آ ہی نہ سکے. پھر فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے کے اوپر ایک بہت اونچا انوینسیبل فورٹ بنایا گیا. یہ فورٹ جو ہے یہ مذہب کا فورٹ ہے. اس کے اندر مولا بیٹھا ہے. یعنی ہمارا جو روح ہے اس کے آجو باجو میں بڑی دیواریں ہیں، نیچے دریا ہے، اس دریا میں مچھلی ہے. ایک آدمی تو چڑھ نہیں سکتا، مچھلی کیسے چڑھے؟ تو یہ ایک مثال دے کے، ایگزامپل دے کے گر پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ اونچا کوٹ بہو ویچنا، بہت اونچا کوٹ ہے اور بڑا مشکل ہے، مضبوط ہے. نیچے وہ دریا اور اس دریا کے اندر میں ایک مچھلی کی طرح ہوں. یہ کوٹ کے اوپر میں کیسے چڑھ سکوں؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا کے دریا کے اندر، یہ سنسار ہے، اس کو دریا کہا گیا. سنسار کو ہمارے گنانوں میں ساگر کہا گیا. اس کے اندر مچھلی ہے، وہ ہم انسان ہیں، دنیا کی موہ مایا موج شوق میں پڑے ہیں، دنیا کی کھانے پینے میں پڑے ہیں، عیش آرام میں پڑے ہیں، کار روزگار میں پڑے ہیں. دنیا کے دھندے کے اندر ایسے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے. مذہب کا یہ زبردست فورٹ کہ جس کے اندر مولا بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے اس کو پار کر کے مولا کو ملنا ہے، کتنا مشکل ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے پیر نے یہ ایک ایگزامپل دی، یا مولا میری طاقت نہیں، تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پار اتار. ساجن گھر آ، بالم گھر آ، اے میرے مالک، اے میرے محبوب، میرے گھر پہ یعنی میرے دل میں تو آ.
میں تیرے درشن کے بغیر ایک پاگل کی طرح گھوم رہی ہوں رے درشن ونا بانوری. بانوری کہتے ہیں پاگل عورت کو. عورت کا نام کیوں دیا؟ کیوں پاگل مرد کے لیے نہیں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے تو وہ شرم و حیا بھول جاتا ہے، ایٹیکیٹ بھول جاتا ہے. مرد میں شرم کم ہوتی ہے، عورت میں شرم بہت ہوتی ہے. اور عورت اگر وہ بھی پاگل ہو جائے تو اس کی شرم و حیا نکل جاتی ہے. اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے یہاں بانوری بولنے کا کہ ہماری جو آتما ہے وہ بھی استری جاتی میں ہے، یعنی فیمینن جینڈر میں آ جاتی ہے. تو پیر حسن کبیر دین نے ان دونوں مقصد کو اس طرح ظاہر کیا کہ یا مولا تیرے درشن کے بغیر میں ایک پاگل عورت کی طرح ہوں. نہ مجھے دنیا کا بھان ہے، نہ مجھے خود کی کوئی حالت کا بھان ہے، مجھے کچھ پتا نہیں. اے مولا میں مشکل میں پڑ گئی ہوں، تو آ کے میرا ہاتھ پکڑ، مجھے اپنا دیدار دے. ایسے بہت سے گنان ہیں مومنوں جن کے اندر مولا کی اصل تک پہنچنے کے لیے ہمیں جگایا گیا. جیسے کہ ایک 50 پاٹ کی پیر حسن کبیر دین کی وینتی ہے. اے جی آدم یاد نرنجن نرگن آپ اروپ اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہاری. یا مولا میں اپنے اصل سے جدا پڑ گئی، اس زمانے سے جدا پڑی کہ جب دنیا کے اندر ظاہر سوروپ میں آدم بھی پیدا نہ ہوا تھا. آدم کے آد سے یعنی آدم کے پہلے زمانے سے جب نرنجن کی حالت تھی، نرنجن کہتے ہیں انویزیبل، جو نظر نہ آوے، اس زمانے سے یا مولا میرا آتما، میری روح تیرے سے جدا پڑ گئی. میں تیری شرن میں بھیک مانگتی ہوں، تیری شرن میں آئی ہوں، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے پار اتار. میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے یہ روحانی مذہب ہے، اور اس روحانی مذہب کے اندر ہمیں سب سے اعلیٰ چیز جو مولا نے بخشی ہے وہ ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے. مومنو ہم دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے مست ہیں کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں، آخرت یاد نہیں. گنانوں کے اندر ہم کو یہ چیز یاد کرائی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ہمارے دنیا کے اندر اعمال اور عبادت کی وجہ سے جو حال ہوگا اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم مولا کے نور تک پہنچ جائیں. ایسا نہ ہوئے کہ اس دنیا کے اندر تیری میری میں، سوارتھ ورتی میں، گناہ میں پھنس کے ہم مر تو جائیں گے ایک دن، کیونکہ یہ بدن ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہم کو واپس آنا پڑے گا. اور جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، ایک دفعہ فیل ہوئیں گے، 2 دفعہ فیل ہوئیں گے، مار بھی کھائیں گے، دکھ اٹھائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی دنیا کے اندر سے اپنا دل ہٹا کے خدا کی محبت میں لگایا جائے. ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ کام کاج نہ کرو، ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ سادھو ہو کے جنگلوں میں چلے جاؤ. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے دنیا میں بھی رہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے. تو دنیا میں تمہارے اوپر جو ڈیوٹیز اور فرض لگائے ہیں ان کو بھی پورا کرو، مگر اپنی آخرت اور مذہب کو بھولنا نہیں چاہیے. دوسرے پارٹ میں پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں
کہ یہ جو میرا سینہ ہے یہ ایک بہت قیمتی لکڑی سے، اگر اور چندن جیسی قیمتی لکڑی سے یہ ایک کوٹھڑی بنائی گئی، روم بنایا گیا، اور اس کو بہت ہی اچھا تالا لگایا گیا. اس کے اندر، روم کے اندر خزانہ ہے، لیکن میں تالا کھول نہیں سکتا. ہمارا یہ جو سینہ ہے اس کے اندر ایک ہارٹ ہے. اس ہارٹ میں ہماری جان ہے جس کو ہم جیو کہتے ہیں، اور اس کے اندر اوپر جدھر ہمارا برین ہے، چاروں طرف سے ہمارے جو اسکل کی ہڈی چاروں طرف سے بند ہے، اس میں آتما رہتی ہے. اس کو تالا لگا ہے. تالا پریم کا تالا ہے. پریم کی چابی سے ہی کھل سکتا ہے، آرڈینری کی اس کو نہیں لگتی. یا مولا میری طاقت نہیں میں اس کو کھول سکوں، تو اپنی رحمت کر کہ میں اس کو کھول سکوں. اور اس تالے کو کھولنے کی جو چابی ہے وہ اس میں اعظم ہمارا بیت الخیال ہے. تو پھر فرماتے ہیں جی اگر چندن نی کوٹڑی سفڑ رچیا کماڑ اگر چندن نی کوٹڑی سفڑ رچیا کماڑ تاڑا دی ڈھاچے پریم نا سایا کھولن آوہوں رے درشن وینا باوری. اگر چندن، سینڈل ووڈ بہت قیمتی چیز ہے، وہ تو اونس کے حساب سے بکتی ہے، لیکن ایسی قیمتی لکڑی سے جس میں سے خوشبو اور فریگرنس نکلے ایک کوٹھڑی بنائی گئی اور بہت خوبصورت دروازہ بنایا گیا، اس کو پریم کا تالا لگایا. اس کے اندر چھپا ہوا خزانہ ہے. اے مولا تو کھولنے کے لیے آؤ اور میری مدد کر. انسان کے باطن میں مولا کا نور ہے. یہ نور ہم لے کے سوتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نور کیسا ہے. یہ نور ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. عبادت کے اندر ہمیں اس نور کو پانا ہے، اور یہی ہمارا ایم ہے اسماعیلی مذہب کے اندر کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ ہم نورانی دیدار کر سکیں. اس کے لیے ہم کو اس میں اعظم کی چابی دی گئی. لیکن دیندارو، ہم حضرت امام کے پاس جا کے بیت الخیال کا بول تو لے آتے ہیں، لیکن پھر عبادت چھوڑ دیتے ہیں. روز بروز ہماری عبادت گھٹتی جاتی ہے. شام کی حاضری بھی گھٹ گئی، صبح کی تو حاضری بالکل نل ہو گئی، کیونکہ ہم دنیا کے موہ ممتا میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ صبح کی عبادت کا ہمیں نہ شوق رہا ہے، نہ ہمیں اس عبادت کا خیال رہا ہے. ہمیں صبح کی عبادت یاد ہی نہیں آتی. اس کے لیے ہمارے اندر چھپا ہوا جو خزانہ ہے وہ یوں ہی پڑا ہوا ہے. ایک دن ملک الموت آئے گا اور روح لے جائے گا، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اب یہ کیا ہو گیا، ہم کو واپس آنا پڑے گا. پھر ہم کو اس بات کے لیے جگا رہے ہیں کہ تم اٹھو، عبادت کرو، اپنی اصل کو بھولو مت. تمہیں کہاں پہنچنا ہے؟ بھلا ایک انسان آرام سے بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں. عیش آرام، کھایا پیا، موج شوق کیا، کیا یہ میری زندگی کا ایم ہے؟ مجھے مرنا تو ہے نا ایک دن. اور اگر مرنا ہے تو اسلام میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا حساب مانگے گا، اور اگر حساب مانگے گا تو کیا میں اپنے حساب پورا دے سکوں گا؟ من کی یہی اویئرنیس ہے کہ جو انسان کو روحانیت سکھاتی ہے. اسی چیز کو ہمارے گنانوں میں
ویراگ کہا گیا کہ ہم کو اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کا خیال آوے. ایک آدمی کوئی دوسرے دیش میں سے ادھر آتا ہے, مثال کے افریقہ سے کہ انڈیا پاکستان سے جب ادھر آتا ہے تو اس کو رستے میں کیا چیز چاہیے یا ادھر پہنچ کے اس کو کیا چیز چاہیے, اس کا وہ پہلے سے انتظام کرتا ہے. ہمارے میں سے کسی کو ہالیڈے کے لیے یورپ جانا ہوئے تو وہ تیاری کرتا ہے اور پھر یہ بھی حساب کرتا ہے کہ مجھے روز کے ادھر $150 چاہیے, کبھی میں 15 دن ٹھہروں گا تو میرے کو $1000-2000 چاہیے. اس کا پیسے کا بندوبست کرتا ہے, اور اگر پیسہ نہیں ہوئے گا تو وہ جائے گا کیسے. کبھی ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی 8-10 دن کے مہینے کی مسافری کے لیے سب طرح کا حساب کر کے بندوبست کر کے پیسے کھیسے میں لے کے ہم جاتے ہیں تاکہ ادھر ہم کو تکلیف نہ پڑے. تو ہمارا آخرت کا جو سفر ہے اس کے لیے کیا ہمیں کوئی یادی یا کوئی خیال نہیں؟ مرنا تو ہے. یہ یورپ کا سفر کبھی ہم نہیں کر سکتے تو چلو بھائی ہم نہیں کریں گے, لیکن آخرت کا سفر ہم چھوڑ نہیں سکتے. زبردستی پکڑ کے ہم کو لے جایا جائے گا. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں مرنا. مرنا تو ہے ہی. راضی خوشی سے نہیں جائیں گے, زبردستی سے جائیں گے. ملک الموت چھوڑے گا نہیں. اور پھر اس وقت ہم اس کو کہیں کہ تو مجھے 2-4 مہینے کی مہلت دے تو وہ نہیں مانے گا. وہ تو اسی وقت لے جائے گا. کرسی پہ بیٹھے ہوئے کہ کھٹلے پہ سویا ہوئے. کئی لوگ تو نیند میں گزر جاتے ہیں. کوئی کھانا کھاتے ہیں منہ میں گرہ رہ جاتی ہے منہ میں, اور ہم کو پیروں نے یہ گنان میں بتایا بھی ہے. میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر چکیرا دار السلام میں, بوڑھا تھا جات کا, اور خود وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو ہارٹ کی ٹربل ہوئی. 20-22 دن کے بعد اچھا ہوا. بس ایک دن کھانا کھانے کے لیے ہنس رہا تھا, باتیں چیتیں کر رہا تھا. ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا. وہ لقمہ نہ تو نیچے اترا نہ باہر نکلا, منہ میں رہ گیا اور ادھر کرسی کے اوپر ہی سو گیا, گزر گیا. تو جب میں نے سنا کہ اس حالت میں وہ گزر گیا کہ ایک لقمہ روٹی کا منہ میں رہ گیا, نہ پیٹ میں گیا نہ باہر نکلا, ہے نا گنان کے اندر کہ منہ میں رہے ہو گروہ. جب موت آئے گی تو کبھی منہ کے اندر لقمہ ہوگا تو اس کو اتارنے کی, چبانے کی بھی اجازت اور مہلت نہیں ملے گی. ہم کو لے جایا جائے گا, پکڑ کے لے جایا جائے گا. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ راضی خوشی سے جائیں؟ کیوں ہم ایسا کام نہ کریں کہ مولا کے پاس جائیں تو خوشی کے ساتھ جائیں, ہمارا حساب مولا دیکھ کے تو راضی ہوئے اور ہم کو دعا دے اور ہم کو اس چیز کے لیے ثواب دے, بخشش دے. کبھی ایسا نہیں کریں گے تو زبردستی لے کے تو جانے والا ہے, اور مولا کے سامنے جا کے شرم سے منہ نیچے ہو جائے اور پھر مولا ہم کو پنشمنٹ کرے. وہ اچھا کہ ہم راضی خوشی سے امام کے حضور میں جا کے اس کی دعا آشیش پائیں. اسماعیلی مذہب ہم کو روحانیت سکھاتا ہے. پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کے یا مولا میں پھنس گیا ہوں. بیوی بچے, کام دھندا روزگار, دوست برادر سگے کٹمبی, پھر کھانا پینا, عیش آرام. آج کی دنیا میں کتنے ہمارے لیے موج شوق کے سادھن پیدا ہو گئے. ان سب چیزوں نے ہم کو بھولا دیا. ہے جی پنجر پڑیو پریوار نو, کوئی بوجت جن پنجر پڑیو پریوار نو, کوئی بوجت جن میرے تن کی ویدنا سایاں ترپت بجھاوا ہوں رے درشن ونا باوری. یا مولا دنیا کے موہ ممتا میں پھنس گیا,
परिवार का पिंजर पड़ा, पिंजर कहते हैं केज, इसमें इंसान फंस जाता है, आखिरत भूल गई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान में फरमाया है, इसी तरह की मौला ने आखिरत की बातें की हैं उस फरमान में, और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं। हिंदुस्तान के अंदर मैना नाम का एक पंछी है, उसको मैना कहते हैं, इंग्लिश में भी उसको मैना कहते हैं। ये काले रंग का पंछी है, इसको कोयल भी कहते हैं, लेकिन कोयल और मैना में फर्क है। मैना जो है वो इंसान की तरह कभी बातें भी करती है, कोयल नहीं करती, लेकिन कोयल की आवाज बहुत मधुर और सुरीली होती है, मैना की भी। जिस तरह पैरट होता है वो आदमी की नकल करके आदमी जैसी बातें करता है, मैना भी बातें करती है। मौला फरमाया कि तुम एक मैना को लेके एक सोने के गोल्ड के पिंजरे में बंद कर दो, वो उदास हो जाएगी, बोलना चालना खाना पीना बंद कर देगी, वो पर फड़फड़ाएगी, वो इस पिंजरे में से निकल जाना चाहती है, उसका मन चाहता है कि मैं उड़ जाऊं, हमने उसको पकड़ के कैद कर दिया, वो आसमान की फ्रीडम में घूमना चाहती है। लेकिन कुछ दिन केज में रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो केज में रहने की आदत डाल देती है। फिर तुम उसके पांख काट डालो और पिंजरे से बाहर निकालो तो वो उड़ना भूल चुकी है, पांख भी कट गए हैं, वो वापस पिंजरे में घुस जाती है। मौला फरमाते हैं तुम्हारी जो रूह है वो एक मैना की तरह है। जब वो नवा नवा जन्म लिया, पैदा हुआ, तो वो इस दुनिया से खुश नहीं था। मौलाना इमाम जाफर सादक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम्हें मालूम है बच्चा क्यों रोता है? बच्चा इसलिए रोता है कि उसको अपनी असल मंजिल याद आती है। मौलाना इमाम अली शाह महबूब ने एक दफा फरमान फरमाया कि बच्चा माँ के पेट में और पैदा होने के बाद 3 साढ़े 3 महीने तक अली का दीदार करता है और उसको रूहानी आलम का पता होता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता यही बच्चा दुनिया के अंदर जब थोड़ा बड़ा होता है, माँ को, बाप को, बहनों भाइयों को देखता है, आहिस्ता आहिस्ता रमकड़े, खिलौने, टॉयज वगैरह में आ गया, वो जो रूहानी साइड है वो गायब होती जाती है, ढांकी जाती है, नवी नवी चीजें उसके ब्रेन में रिकॉर्ड होती हैं और उसकी जो बैकग्राउंड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाती है, यहाँ तक कि वो यारों दोस्तों में, बच्चों के अंदर पड़ जाता है, खेल कूद में बढ़ जाता है, जवान हो जाता है, शादी कर लेता है, काम धंधा करता है, बच्चे होते हैं, कुटुंब कबीला परिवार हो गया, आखिरत भूल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली मैना जैसा हिसाब है। ये गोल्ड का पिंजरा है हमारा बदन, मगर इसके अंदर आत्मा खुश नहीं। हकीकत में हमारा जो रूह है वो खुश नहीं। ये तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये एक इल्यूजन है जिंदारो, एक सपने की तरह है। नहीं तेरा पुत्र धिया, नहीं तेरा पुत्र धिया, नहीं तेरी त्रिया, नहीं तेरा पुत्र धिया, नहीं तेरी त्रिया, नहीं तेरा सगासिया, मन माहे तू विचार, तुम चेत मन मेरा। सोचो, अपने मन में सोचो, ये तुम्हारे पुत्र, ये धी, ये तुम्हारी औरत मर्द,
یہ تمہارے رشتہ دار سگے کٹمبی کیا سچ مچ تیرے ہیں؟ تیرے ساتھ قبر میں سوئے گا کوئی؟ تیرے ساتھ کوئی مرنے کو تیار ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے سگے کٹمبی خوب روتے پیچھتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ کچھ برس پہلے دار السلام میں ایک آدمی گزر گیا، اس کی عورت اتنی روئے، کوئی حساب سے رونا بند نہ ہو رہے۔ پوپنگا کی بات کرتا ہوں، مکھی کامڑیا نے مجھے بلایا فون کر کے کہ مشنری صاحب، میں تو گیا تھا کھڑکھڑا کرنے کے لیے، لیکن شام کو واپس فون کیا، مشنری صاحب وہ بھائی بہت روتی ہے، آپ کچھ جا کے اس کو سدھیارا دو۔ میں گیا اس کے گھر پہ، اس کے سامنے بیٹھا، اس کو سمجھاؤں، وہ سنے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے اس کو میں نے کہا سلوات پڑھو، سلوات پڑھو، مگر وہ اتنی رونے کے اندر مشغول تھی کہ اس کے کانوں تک میں کہا کہ سلوات پڑھو یا آواز نہ جائے۔ 1 گھنٹے کی رگجگ کے بعد آخر اس نے سلوات پڑھی۔ جب سلوات پڑھی تو ذرا کو رونا کم ہوا۔ میں سلوات پڑھاتا رہا، ہر وقت تو میں زیادہ تو نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑے ٹائم کے بعد میں چلا گیا، مگر 3 دن تک رات دن کھائے پیے نیندر کے بغیر وہ بھائی روتی رہی۔ آج وہ ادھر ٹورنٹو میں ہے، اس کا لڑکا بھی ٹورنٹو میں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مرد کے اپنے خاوند کی قبر میں سو جائے گی، لیکن اب اس کو دیکھا، جنان بولتی ہے، جماعت خانے روز آتی ہے، ہنستی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، گردگینے پہنتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ ایک پیریوڈیکل چیز ہے جو انسان کو دکھ لگتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ ختم ہو گیا۔ ہمارا حال بھی ایسا ہوگا۔ ہم کو پیار کرنے والے، ہم کو چاہنے والے، باپ کہنے والے، بیٹا کہنے والے، بھائی کہنے والے، ہسبینڈ کہنے والے کہ عورت ہوئے کوئی بھی، یہ سب دنیا کی موہ مایا ممتا ہے دینداروں، کچھ نہیں ہے۔ یہ روئے پیٹیں گے 2 دن، پھر وہی کھانا پینا کھائیں گے، دگدگینے پہنیں گے، موج شوق کریں گے، ہنسیں گے، گھومیں گے، بھولایا گیا، کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایلوژن ہے۔ اصل حقیقت جب انسان کو پتہ لگتی ہے کہ جو میں آپ کو ابھی امام کے فرمان اور پیر کے گنانوں سے سمجھا رہا ہوں، اس چیز کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں کہ میری اصل کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کا ایک پنجر پڑا ہوا ہے، موہ ممتا میں پڑے ہوئے ہیں۔ رہو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی۔ گرپیر حسن کبیر دین کا جنن کا آخری پاٹ بولتا ہوں۔ اے جی اتنا رکوپ نہ کیجیے، کس اچھے شبد کہے ہیں، اتنا رکوپ نہ کیجیے، سایہ دیجئے دیدار، اتنا کوپ نہ کیجیے، سایہ دیجئے دیدار، پیر حسن شانی وینتی، سیتا رانیا ہوں رے درشن وینا باوری۔ اے مولا میرے اوپر ناراض مت ہونا، اتنا غصہ نہ کرنا کہ میں تیرے سے دور رہ جاؤں، مجھے اپنا دیدار دے، مجھے اپنے پاس بلا، یا علی تیرے ملنے کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ پیر حسن کبیر دین کی یہ عرض ہے، یا مولا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نجات دے، مجھے اپنے ساتھ لے جا۔
مومنوں، یہ چھوٹا سا گنان ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کے اندر پیر حسن کبیر دین نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں آخرت کا خیال دیا ہے. ہماری آخرت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دنیا کی موہ ممتا میں پھنس کے اگر ہم آخرت کو بھول جائیں گے تو بھلے ہمارے مرنے کے بعد ثمر لکھایا جائے گا، مہمانی دی جائے گی، گنان بولے جائیں گے، روحانی مجلس بنائی جائے گی، لیکن میرا ہی موڈ کے اندر کوئی عمل نہیں، دسوند برابر نہیں، دعا پڑی نہیں، ایمان برابر نہیں، جماعت خانے آیا نہیں، تو میرے مرنے کے بعد جو کرنے والے ہیں وہ کوئی مجھے چھڑا نہیں سکیں گے. البتہ یہ تمام چیزیں جو ہم کریں گے مرنے والے کے پیچھے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ ثواب اتنا کافی نہیں کہ دنیا کے اندر میں گناہ کرتا رہا، لچائی کرتا رہا، دوسروں کا مال کھایا، بدیاں کی، برائیاں کی، آروپ لگائے، غیبت کی، دسوند نہیں دی، دعا نہیں پڑی، بندگی نہیں کی، میں تو مور سے ہی اسماعیلی مذہب کے اوپر چلا ہی نہیں، اور اس حالت میں مر جاؤں اور میرے بعد میرے سگے کٹمبی میری اولاد ہے وہ جماعت خانے کے اندر مجلس وغیرہ بنائے. تو یہ چیزیں جو مجلس بنتی ہے یا مرنے کے بعد ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، میرے وہ بیسک چیزیں جو رہ گئی ہیں اس میں سے چھڑا نہیں سکیں گی، نجات نہیں ملے گی. البتہ دسوند دیتا رہا، دعا پڑھی، جماعت خانے کی حاضری دی، عبادت کی، جتنا میرے سے بن سکا، سچی نیت کے ساتھ ایمان رکھ کے محبت رکھ کے کیا، پھر بھی میرے سے گناہ ہو گئے، تو ان گناہوں کی سزا نہ ملے، موت کے بعد جو کچھ بھی ہمارے پیچھے مجلسیں یا کچھ خیر خیرات کی جاتی ہے تو میرے ادھر کام آئیں گی. ایک آدمی جو ایگزامینیشن میں بیٹھتا ہے، اس کے پاسنگ مارکس میں 5-7 کمتی ہوئیں گے تو لگ بھگ لگا کے پورے ہو جائیں گے، لیکن کبھی اس نے 0 لیا ہوگا تو لگ بھگ کیا کام آئے گی. اسی طرح سے ہمارے پیر مرشد کی طرف سے ہمارا ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم خود بیسک پرنسپلز جو ہمارے موڑ سدھانت جو ہیں، جو ہمارا ایمان ہے وہی کچا اور کمزور ہے، تو پھر تو امام کی دعا آشیش بھی کام نہیں آتی. ایک لڑکا 10-12 برس کی عمر میں بمبئی سے لندن گیا پڑھنے کے لیے، بہت مالدار فیملی کا لڑکا، کچھ 15-16 سال ادھر رہا، واپس آیا، بیرسٹر بن کے آیا. 1940 یا 41 کی بات کرتا ہوں. ایک دفعہ میں اپنے کسی دوست کے ساتھ بمبئی سے ماتھران، ایک جگہ ہے 50-60 مائل پہ، ہل اسٹیشن ہے، وہاں بارش بہت ہوتی ہے، بارش شروع ہوتی تو 15 دن بند نہیں ہوتی. وہاں اپنی اسماعیلی سینیٹوریم بھی ہے اور اسماعیلی جماعت کے بنگلے بھی ہیں کہ لوگ وہاں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہوا بدلی کے لیے جاتے ہیں. کنویلسنگ ہاؤس بھی ہے. میں ادھر کچھ 15 دن ٹھہرا. تو جو میرا دوست تھا وہ فیملی کے ساتھ گیا تھا، وہ مہینہ 1.25 مہینہ ٹھہرے. ابھی باہر تو بارش اتنی کہ نکل نہ سکے، کھانے پینے کی سب چیزیں ہم کو ڈور کے اوپر بیچنے والے جو مراٹھے تھے وہ بیچ جاوے، اس کے لیے اور کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا، اننت اکھاڑا پیر حسن کبیر دین کا 500 پاٹھ کی بک ہے، اننت اکھاڑا چالو کیا. ساری فیملی اور آجو باجو کے اور بھی جو دوسرے اسماعیلی تھے ان کو بھی بلایا گیا. 15-20 پاٹھ راگ کے ساتھ ہم سب مل کے پڑھے. دن کے وقت ناشتہ کر لے میں اور ہم لوگ بیٹھ جائیں سب مل کے 20-25 جنے اننت اکھاڑا پڑھے. میں اس کا ترجمہ کروں، بیچ میں کسی کو سوال ہوئے تو سوال پوچھے. یہ سیمینار جیسی ہماری یہ سوسائٹی، ہماری یہ مجلس کی طرح کا یہ گروپ چلتا رہا.
3-4 दिन के बाद बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ. ये लड़का जो 15-16 बरस रह के वापस आया था, ये फैमिली भी कोई आजू बाजू में ही पड़ोस में रहती थी, और मैं जिसके साथ गया था उसके साथ इस लड़के की भी दोस्ती थी. 3-4 दिन के बाद ये मिलने के लिए आया और हम नीचे बैठ के ये गिनान गोश्त करते थे, तो वो बैठ गया, उसको मजा आया. दूसरे दिन आया और इस लड़के को इतना उसमें रस आया, इंटरेस्ट आया कि ये रोज आता रहा. फिर शाम को हम मिल के दुआ पढ़े, खड़े होके तस्बीह निकाले. उधर कोई जमात खाना बना हुआ नहीं है, अभी बन गया है. खाना पीना रात का खा के फिर हम बैठे, मजहब की चर्चा करें. 11, 12 के 13 दिन कभी ये इस आदमी ने हमारे साथ गुजारे, इसका सारा एटीट्यूड बदल गया. रोज जमात खाने आवे, दसवंध देनी शुरू की, शौक लगा, परोड़िए भी आने लगा. 1-2 बरस के बाद हाजिर इमाम आए. इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा था, इसकी फैमिली की मेहमानी थी. साहब ने इसको देख के पूछा तुम कभी आए? तो बोला खुदा 2-2.5 बरस हुए. क्या करते हो? मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ. तो माँ बाप को कहता है, कहते खुदावंद मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. क्या है? कहते खुदावंद मैं अभी रोज जमात खाने जाता हूँ. शाबाश, खनावत. खुदावंद मैं बराबर दसवंध देता हूँ. शाबाश, खनावदा. खुदावंद अब मैं सुबह भी जाता हूँ लेकिन मेरे पास बोल नहीं है. माँ बाप फरमाया अच्छा हम तुमको बोल देंगे. शाबाश, खनावदा. आज से तुम हमारा रूहानी बच्चा है. तो इसके कान खड़े हुए. तो आपको पूछते खुदावंद आज से मैं रूहानी बच्चा? मैं तो इस्माइली पहले भी था. माँ बाप फरमाया हाँ तुम इस्माइली जरूर थे, लेकिन तुमने दुआ, दसवंध, जमात की हाजिरी, इस्माइली मजहब के ऊपर अमल करना अभी शुरू किया, इसलिए तुम आज से मेरे रूहानी बच्चे बने, उस पहले नहीं. हमें इसमें से कुछ सीखना मिलता है. एक इस्माइली या जमात खाने नहीं आता, दसवंध नहीं देता, इबादत नहीं करता, मजहब में रस नहीं लेता. ठीक है, कोई इमामत दे आ गया कि नौरोज आ गया इधर शरबत पिया, पिलाव खाया, घर को चला गया. आप ये समझते हैं कि ये रूहानी बच्चा है? ये इस्माइली जरूर है. मरेगा तो इस्माइली कब्रिस्तान में दफन करेंगे इसको. इसका समर भी जमात खाने में होगा, मुखी साहब इसको छाटा भी देंगे, लेकिन वो रूहानी बच्चा तो नहीं है. रूहानी बच्चा वो है जो इमाम को अपना रूहानी माता पिता माने, जो इमाम के कहने के ऊपर अमल करे, जो इमाम क्या कहता है ऐसा काम करे, तब वो रूहानी बच्चा. दुनिया के अंदर भी अगर एक लड़का अपने बाप की बात नहीं मानता और बाप का सामना करता तो बाप उसको घर से निकाल देता है. रूहानी बच्चा, हर इस्माइली रूहानी बच्चा नहीं है. रूहानी बच्चा बनने के लिए हमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन ये है कि हम हजरत इमाम को रूहानी माँ बाप माने. रूहानी बाप मानने का खाली मुंह से नहीं, अमल से होना चाहिए, तब जाके हमारे आत्मा को फायदा पहुंचता है. ये जो तालीकों के अंदर मौला की दुआ आशीष आती है, कनाडा के मेरे तमाम रूहानी बच्चों को माता पिता तरीके प्रेम भरी उत्तम दुआ आशीष देता हूँ. इस दुआ आशीष के अंदर वो इस्माइली नहीं है कि जो दसवंध नहीं देते, दुआ नहीं पढ़ते, जमात खाने नहीं आते, वो रूहानी बच्चे नहीं हैं. हर एक इस्माइली को ये दुआ आशीष नहीं मिल रही. ये तो सिर्फ रूहानी बच्चों को ही दुआ आशीष मिलती है कि जो बच्चे इमाम का हुक्म मानते हैं, इमाम की मोहब्बत में रहते हैं, इमाम की यादी में रहते हैं, इमाम की सेवा करते हैं, इमाम को राजी करते हैं, इमाम को खुश करते हैं, उनको दुआ आशीष होती है. उनको दुआ आशीष कैसे मिलेगी कि जो इमाम का सामना करते हैं? उनको दुआ आशीष कैसे मिलेगी कि जो उसकी नाफरमानी करते हैं? उनको दुआ आशीष कैसे मिलेगी कि जो उसके घर में भी नहीं आते? ये चीजें हमें समझनी चाहिए. हमारे घिनानों के अंदर हमारे पीर माँ बाप ने जो कुछ भी हमें फरमाया, मोमिनो उसमें बहुत कुछ सीखना है. गिनान बोला जाता जमात खाने के अंदर, वो गिनान इसलिए नहीं बोला जाता कि एक प्रथा हो गई,
ایک روٹین ہو گیا کہ بھئی 10 منٹ کا گنان پڑھو، اور ہم جیسے ہی گنان شروع ہوا کوئی آدمی دنیا کے خیال میں ہے، کوئی باتیں کرتے ہیں، گنان میں کیا پڑھا گیا ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں، سمجھتے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو ہمارے دل کے اندر جاگرتی کیسے پیدا ہو گئی؟ گنان فرمان دونوں شاہ پیر کا کلام ہے. اس کلام کے اندر ہمارے لیے واعظ اور نصیحت ہے، اور ہم کو سوچ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں آہستہ 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 ان برائیوں کو دور کر کے اپنی روحانی شکتی کو بڑھا کے جب ہم ایک دفعہ مر جائیں ایک دن تو ہمارے پاس کافی روحانی طاقت ہونی چاہیے. ادھر ہماری موت ہوئے اور امیڈیٹلی ہمارا روح جو ہے وہ امام زمان کے نور میں مل جائے. یہ اسماعیلی مذہب کا ایم ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا نافرمانی کے کام سے بچائے، مشکلیں آفتیں بلائیں دور کرے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولانا حضرت امام ظہر باتن میں اپنا نور عطا کرے، فرمان بردار مومن بنائے، 10 سکریت میں پورا کرے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، سکھی آباد کرے، نیک دعائیں نیک مرادیں پوری کرے، ظہر باتن دیدار نصیب کرے. ہے